صورتحال ہے معیشت کی اور دیگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کو قوم کی ترقی اور خاص طور پہ ہماری جو معیشت ہے اس کی بحالی کے لیے کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں معیشت کا جہاں تک تعلق ہے یا ملک کا، آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال کا ایک بڑا شعر میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. لوگ کہتے ہیں نمائندہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ملک کدھر جائے گا یا معیشت کدھر جائے گی؟ ہر دوسرے بندے کا یہی سوال ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ معیشت کو جانتے ہیں تو آپ کسی محفل میں بھی جائیں تو پہلے ڈالر کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کیا نظر آ رہا ہے. ڈالر کے بارے میں لوگ ڈالر کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے سیٹوں نے ڈالر لے کے رکھے ہوئے بھی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری ساری، چونکہ ہم ایک امپورٹ بیسڈ نیشن ہے تو ہماری بہت ساری چیزیں ڈالر سے لنکڈ ہیں. دیکھیں معیشت کے پہلے سوال تو یہ ہے کہ ہم پاکستان آج سے 20-25 سال بعد کہاں کھڑا ہوگا، معیشت کس سائڈ پہ جاری ہے. بالکل یہی میرا سوال تھا. یہی میں پوچھنے والی تھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہر دوسرے انسان جیسے آپ سے سوال کرتا ہے کہ معاشی صورتحال کیسی ہے، معیشت کیسی جاری ہے، آنے والے دنوں میں پتہ نہیں ملک ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا، یا کر بھی لے گا تو کیا ہوگا، کس طرح سے ترقی ہوگی؟ دیکھیں میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم کو بنے 75 سال ہو گئے ہیں ہمارے ملک کے وجود میں آئے ہوئے، اور وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے 100 سال ہو جائیں گے، ہم 25 سال مزید گزر جائیں گے. تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ہمارا ملک 100ویں سال پہ، اپنی 100ویں سالگرہ پہ کہاں کھڑا ہوگا، اور ہم نے بحیثیت قوم اس کی تیاری کیا ہے. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، معیشت کے پاکستان کی معیشت کی جو بربادی کی بنیادی وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک امپورٹ بیسڈ نیشن ہو گئے ہیں. آپ یہ تھے کہ عام آدمی بھی وہ امپورٹڈ کے چکر میں پڑا رہتا ہے. اچھا ہمارا جو بزنس مین ہے اس کو وہ بھی کوالٹی کانشیس نہیں ہے. اچھا ہماری حکومتی معاملات بھی دیکھیں تو سرکاری دورے اور سب کو جو ہے نا وہ باہر ایک ہے کہ پیسہ بھی باہر لے کے جاؤ، سرکاری دورے بھی باہر کے کرتے رہو، اور ساری چیزیں پاکستانی پروڈکٹ کو لوگ اہمیت ویسے بھی نہیں دیتے. بالکل ایسا ہی ہمارے حکومتی عہدیدار بھی سرکاری امپورٹڈ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ امپورٹ بیسڈ مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ بھی ہمارے حکمرانوں سے آنا ہوگا کہ ساری جو امپورٹڈ لگژریز ہیں اس کو بند کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو امپورٹ بند کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اپنی اسکل بیسڈ، دیکھیں انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو آپ ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اگر ایکسپورٹس بنائیں ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے بہت مختصر چیزیں رہ گئی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان ایک ایگری کنٹری تھا، مثال کے طور پہ ایگریکلچر کنٹری تھا پاکستان. ہم فوڈ سرپلس کنٹری ہوا، ہم فوڈ ڈیفیشنٹ کنٹری ہو گئے. پچھلے 1-2 سالوں میں ہم نے 10 سے 12 ارب ڈالر سال کی فوڈ امپورٹس کر رہے ہیں. ہماری ٹوٹل امپورٹ تو 75 ارب ڈالر ہے، لیکن 10 سے 12 ارب ڈالر کی ہم فوڈ امپورٹس کر رہے ہیں. تو ایک ایسا ملک جس کی 25 کروڑ کی آبادی ہو، جو اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری کہتا ہو، اگر وہ 10 سے 12 ارب ڈالر کی ایگریکلچر کی امپورٹس کرے گا. اچھا ایگری مشینری اس کے علاوہ ہے، ایگری کی مشینری، ایگری کے کیمیکل، باقی معاملات ہیں، یہ تو 10% تو ہماری فوڈ امپورٹس ہیں. تو اگر 10 سے 15 ارب ڈالر کا ایگریکلچر سیکٹر کے ہم امپورٹ کریں گے تو پاکستان بحیثیت کنٹری کیسے سروائیو کرے گا؟ تو ہمیں جو ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے پاس اب ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. ایک تو ہمیں اپنی پروڈکشن ایفیشنسی کو بڑھانا ہوگا، اپنی ایگریکلچر کی پوری، ہمارے ایگریکلچر ابھی بھی 400 سال پہلے کے سٹائل میں پرانا ہے. بالکل کسان کو کیسے ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں، کسان کے لیے بھی بہت زیادہ وہ ایک الگ ہے ڈسکشن ہے کسان. لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ایگریکلچر کی ٹیکنیکس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس طریقے سے ایگریکلچر نہیں چل سکتا جس طرح سے ابھی ہم ملک میں چلا رہے ہیں، نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اگین جو تعلیم کی بات کی تھی، ہم نے اپنی ہیومن ریسورس پہ انویسٹ کرنا ہوگا. پاکستان کا سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 15 سے 18 بلین ڈالر کا ہوتا ہے. یہ ہم ایزیلی اپنی جو بھی ایچ آر ریلیٹڈ ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ لوگ ملک سے باہر جائیں یا پاکستان میں بیٹھ کے یہاں پہ ایچ آر کی انڈسٹری کو چلائیں، تو اس سے یہ ایکسپورٹس کا ڈیفیسٹ پورا ہو سکتا ہے. لیکن آپ اس سے اندازہ کریں کہ دنیا کے جو بڑی ٹیکنالوجی یا کنسلٹنگ فرمز کہا جاتا ہے، وہ کمپنیاں جنہوں نے انڈیا میں آئی ٹی سیکٹر کو بنایا، آج ان کے پاس ایک کمپنی کے پاس 2 لاکھ سے 4 لاکھ امپلائیز ہیں. ایک کمپنی کے پاس کمپنی کے پاس ہے. ہماری جو بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کے پاس مشکل سے 4 سے 5 ہزار لوگ ہوتے ہیں، 3,000 ہوتے ہیں، 1000 ہوتے ہیں، 5-6 ہزار بھی کمی لوگوں کے پاس ہیں. کہاں پاس؟ تو اس سے اندازہ کریں کہ ہمیں کتنی اماؤنٹ میں ایچ آر ریسورسز کی ضرورت ہے. اگر ہم ایچ آر میں کریں، ہم ٹیکنالوجی کے، فائنانس کے اور اس کی شعبے کے بہت بڑی تعداد میں لوگ پروڈیوس کریں، تو ہمارا سب سے پہلے تو یہی شعبہ جو ہے ہمارے ملک کی جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو پورا کر دے گا. تو دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ اگر ناظرین کو سننے کے لیے ہے، کرنٹ اکاؤنٹ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کون سا ایسا کام جس کے میں ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے. ایک تو وہ چیزیں پاکستان میں پیدا ہوئی، پاکستان میں خرید لی، پاکستان میں ہی بیچ دی. لیکن ڈالر کا جو معاملہ ہے، ڈالر کرنے کے لیے ہمیں جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. بالکل آئی ایم ایف پروگرام ہر دفعہ ہم نے یہی دیکھا، جو بھی حکومتیں آئیں ہر دفعہ جو ہے عوام سے یہی وعدہ کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، خود سے سب کچھ کریں گے. لیکن پھر دیکھو تو آئی ایم ایف کے پاس. اس کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آئی ایم ایف، پہلی چیز تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتے، ہم
اسلامی فلاحی ریاست تو کجا، ہم ایک فلاحی ریاست سادہ فلاحی ریاست بھی نہیں بن سکتے کیونکہ IMF کا پروگرام جو آپ باقی ممالک میں دیکھ، سب سے پہلے تو IMF کے پاس وہی ممالک جاتے ہیں جن کی معیشت ICU میں ہوتی ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اگر دوسری چیز تو یہ معیشت ICU میں کیوں پہنچتی ہے، یہ ہماری اپنی غلطیوں سے پہنچتی ہے. پھر IMF کا بڑا سخت پروگرام ہوتا ہے، IMF کی پالیسی سے میں بھی اگری نہیں کرتا باقی، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس IMF کی پالیسیز کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹو پالیسی ہے. 22واں پروگرام IMF کا چل رہا ہے، IMF کے ہم 22ویں یا 23ویں پروگرام میں اس وقت موجود ہیں. 22 سے 23 مطلب ہم آئے اور ہم شاید اس سے زیادہ بار گئے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ IMF کو جو آپ نے کہا کہ چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو ہمارے یہاں IMF سے چھٹکارا حاصل کرنا ایک پولیٹیکل سلوگن ہے. کوئی بھی شخص یا کوئی بھی حکومت جو حکومت میں آتی ہے، کوئی بھی وزیر اعظم، وہ کتنا ہی ملک سے مخلص کیوں نہ ہو، آج اگر وہ 3 سے 4 سال کا ایک پروگرام بنائے گا کہ میں نے اس طریقے سے IMF سے ملک کو نکالنا ہے، تو 3 یا 4 سال بعد اس نتیجے تک پہنچے گا کہ IMF کے پاس نہ جایا جائے. کیونکہ ہمارے یہاں IMF کے پاس نہ جانا ایک پولیٹیکل سلوگن ہے. لوگ آتے ہی نعرہ لگانا شروع کرتے کہ IMF کے پاس نہ جایا جائے، نہ جایا جائے. ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک پلان بنائیں، اس کو ایگزیکیوٹ کریں، 3 سے 4 سال میں آپ IMF سے باہر ہوں گے. لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے یا کوئی شخص یہ امید رکھے کہ کوئی بھی دنیا کا قابل ترین انسان بھی آ کے اور وہ کوئی چھڑی چلائے گا، جادو کی چھڑی چلائے گا، IMF سے باہر رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا. زندگی اس طریقے سے نہیں چلتی. ایک عام انسان بھی اگر مالی مشکلات کا شکار ہو جائے نا، تو بھی 3-4 سال لگ جاتے ہیں اس کو آرام سے باہر آنے میں. تو پوری قوم جو ہے 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اگر اس کو آپ نے ایک معاشی وشیس سائیکل جو کہتے ہیں، جو ایک جو ہے جو دائرہ ہوتا ہے، جو برائی کا دائرہ وشیس سائیکل ہے، اس سے اگر نکالنا ہے تو آپ کو کچھ وقت چاہیے اس کے لیے. 22-23 دفعہ ہم جا چکے ہیں تقریباً IMF کے پاس. آپ نے جیسا کہ کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں غلطیاں ایسی ہوئی تھی کہ اب ہم صرف مرہون منت IMF کے ہی رہ گئے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم میں آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں پاکستان کا 5 ایئر اکنامک پلان ہوا کرتا تھا. اب کوئی ایسا ہمارے پاس 5 to 10 ایئرس کا پلان موجود ہی نہیں ہے. آپ کو میں اس وقت اگر آپ دیکھیں لانگ ٹرم پلاننگ پرسپیکٹو سے، جس کنٹری نے سب سے زیادہ اپنی پلاننگ میں انویسٹ کیا وہ سعودی عربیہ ہے. انہوں نے اپنا ویژن 2030 بنایا، اس پہ انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کر دیے صرف اس کی پلاننگ کرنے کے اوپر. لیکن انہوں نے معیشت کے ایک شعبے کی پلاننگ کی، ایک شعبے کے جو ذیلی شعبے ہوتے ہیں ان کی پلاننگ کی، اور اگلے 10 سال کا ہر شعبے کے ذیلی شعبوں کا ایک پلان بنایا. اچھا، بعد میں انہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا ویژن 2030 امپلیمنٹیشن، جس میں ایک ادارہ ہے جس کا کام صرف ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے اہداف کو اچیو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور ہر حکومتی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اینول رپورٹ شائع کرے کہ ہمیں جو اہداف دیے، اور یہ اینول رپورٹ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. کہ وہ جا کے چیک کریں کہ بھائی مجھے حکومت کی طرف سے یہ اہداف دیے گئے تھے کہ مجھے 2030 میں یہاں پہ پہنچنا ہے 2030 میں، 2023 کا میرا ٹارگیٹ یہ تھا اور میں یہاں کھڑا ہوں. تو عوام کے سامنے موجود ہے یہ کہ بھائی 30 کا ٹارگیٹ یہ تھا، 23 میں اس بندے نے یہاں پہنچنا تھا، اور جو ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ پکڑ ہے. اگر آپ عمل نہیں کر رہے، آپ بڑے سے بڑے سرکاری عہدیدار کیوں نہ ہو، آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. لیکن حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ انتہائی بہترین دماغوں کو، بہترین کنسلٹنگ فرمز کو انگیج کیا، ان سے پلان بنایا. پلان بھی صرف تھیوریٹیکل کاغذی کارروائی نہیں تھی، اس کے اہداف تھے. اس اہداف کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے باقاعدہ کہ ہر ہدف اچیو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. دیکھیں قومیں اس طریقے سے ترقی کرتی ہیں. چائنا نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا، US نے بھی کیا تھا اسی طریقے سے، اور سعودی عربیہ اسی طریقے سے کر رہا ہے. تو جب تک ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کا سسٹم ہی موجود نہیں ہوگا، تب تک ہم جو ہے انفارچونیٹلی پاکستان کا سب سے بڑا بنیادی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اگلے 5 سے 10 سال کے ویژن موجود نہیں ہے. اگر ویژن ہے بھی تو وہ خیالی پلاؤ ہے، کاغذی کارروائی ہے، اس کا کوئی حکمت عملی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جب تک ایک جامع حکمت عملی نہیں ہوگی ہم نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیم پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. جب تک ہم تعلیم پہ انویسٹ نہیں کریں گے وی آر اسٹینڈنگ نو ویئر. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کچھ معاملات ہوں گے تو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی. انویسٹمنٹ پاکستان میں آپ اس سے اندازہ کریں، پاکستان میں سالانہ جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ صرف $1.5 سے $2 ارب ہے سال کی، جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ دیگر ترقی پذیر ممالک کو دیکھیں، بلکہ وہ تھوڑے ترقی یافتہ ہی ہو گئے، ویتنام میں $15 سے $20 ارب، کمبوڈیا جو پاکستان سے بہت بعد میں آزاد ہوا $4 سے $5 ارب، ترکی میں $8 سے $12 ارب، انڈیا میں تقریباً $50 سے $80 ارب، اتنا بڑا گیپ ہے. 50 سے $80 ارب انڈیا کے اندر. چائنا کے اندر $150 ارب، امریکہ میں سال کی $350 بلین کی انویسٹمنٹ آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ پاکستان میں $150 سے $2 ارب ہے. پاکستان چاہے اپنی صرف پلاننگ کو ٹھیک کرے، کچھ بنیادی چیزیں ٹھیک کرے تو ہم آرام. کیسے ٹھیک ہوں گی؟ کیا حکمت عملی؟ دیکھیں اس کے لیے ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہوگا، ان کو ایفیشینٹ بنانا ہوگا. ہم نے فارن انویسٹر کو کانفیڈنس دینا ہوگا. جیسے پاکستان میں اس وقت انٹرسٹ ریٹ
इन्फ्लेशन रेट और टैक्स रेट तीनों हाईएस्ट हैं. बिल्कुल ऐसे इतने हाई टैक्स रेट पे दुनिया का कोई कारोबार नहीं किया जा सकता. बिल्कुल ऐसे इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे भी काम नहीं हो सकता. हमें इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा. टैक्स रेट की हमारे यहाँ बात होती है, टैक्स रेट इसलिए कम नहीं है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में हमेशा से ही कानून रहा है कि जो टैक्स दे रहा है, जो टैक्स के नेट के अंदर है, उसी पर टैक्स डालते जाओ. जो टैक्स से बाहर, नेट से बाहर है, वो अय्याशी कर रहा है. और जो टैक्स नेट के अंदर है उसके यहाँ पे गर्दन है, उसका मजीद आप खून चूसते जा रहे हैं. तो ये सोच हमें तब्दील करनी होगी. हमें टैक्स के दायरा कार को बढ़ाना होगा. इसके लिए बुनियादी एक इंडिकेटर इस्तेमाल होता है जिसे टैक्स टू जीडीपी रेशियो कहा जाता है. पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो दुनिया में लोएस्ट है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है. यानी बहुत थोड़े से लोग हैं पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर और बर्डन डाल दिया जाता है. और वो इस डर से भी रुकते भी नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स रोकें तो और हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाए. आप कहते हैं कि सरमायाकारी इतनी कम आ रही है, आनी तो बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन सरमायाकार कैसे आएगा जब यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है वो इतनी ज्यादा परेशान है. छोटी बड़ी सनतें हमने देखा कि बंद हो गई, बिल्कुल ठप हो गए, सारे कारोबार बंद हो गए और टैक्स बढ़ते चले गए. देखें, इसमें होता ये है कि जिन ममालिक ने सरमायाकारी को बड़े पैमाने पर लाने की कोशिश की, सबसे पहले उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए और इस बात को यकीनी बनाया कि उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर ना बिजली जाएगी, ना पानी की कोई शिकायत होगी. वहां अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है तो फौरन आपको लाइसेंस मिलेगा. आपने कोई काम करना है, किसी किस्म के आपको ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. पाकिस्तान में सारे ऐसी चीज जो है कागजी कार्रवाई पर मौजूद हैं. कोई भी अभी तक तरक्की नहीं कर सका. अच्छा, कैसे करेगा? आप इस वक्त जाके कराची की हम बात कर लें, जो हमारे दो मेन इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, कोरंगी और इनसाइड, उसके हालात आप जाके देख लें. ना वहां पानी अवेलेबल है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, गटर खुले हुए हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं. तो जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन्स हैं उन्हीं का हमने बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो वहीं पे मौजूद नहीं है. तो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे बनाएंगे? देखिए, तरीकेकार ये होता है कि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं. उस इकोनॉमिक जोन के अंदर पहले आप जब इन्वेस्टर को लेके आते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इन्वेस्टर को वहां सारी प्रॉमिस्ड वादा की हुई सहूलियत दी जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली बाकी मुल्क के अंदर भी इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है. ये अगेन एक दिन की बात नहीं है. टूरिज्म अगेन ये शोबा है, टूरिज्म में बहुत स्कोप है, लेकिन टूरिज्म के लिए हमारे पास होटल मौजूद नहीं है. अब होटल का तरीकेकार ये होता है कि जब होटल्स बनाए जाते हैं किसी मुल्क के अंदर, तो पहले हुकूमत का काम होता है कि हुकूमत उन प्लॉट्स को आइडेंटिफाई करती है जहां होटल बनाए जाएं. जिन दिनों दुबई अपना आपको टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरफ के तौर पर मुतारिफ करा रहा था, डेवलप कर रहा था, उसमें हुकूमत बाकायदा बड़ी फैमिलीज को हुकूमत से कॉल जाती थी, हिदायत जाती थी कि हम ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आपने यहाँ पे होटल बनाना है, और फिर मकामी सरमायाकार भी इन्वेस्ट करते हैं. हमारे पास इस किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं है कि 100 से 200 होटल जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है फौरन बनाए जाएं. खलीजी ममालिक के सरमायाकार जो दुनिया भर में रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज होटल ओन करते हैं, वो खुशी से बना देंगे. लेकिन हमारा मसला हुम्मक का है, हमारे पास कोई ऐसी हिकमत अमली मौजूद नहीं है. और टूरिज्म से तो हम बहुत ज्यादा कमा भी सकते हैं. हमने देखा है बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, सयाहत के मतलब यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है, लेकिन उनके लिए सहूलियात नहीं है. लेकिन टूरिज्म के आप क्या समझते हैं, किस तरह से फरोग दिया जा सकता है कि ताकि हम उससे बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए और हम लोग और मजीद कमा सकें, सरमायाकारी और डिवेलप हो जाए? देखिए, 3-4 चीजें. पहले तो ये कि टूरिस्ट इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, नंबर 1. दूसरी चीज ये है कि होटल्स हमारे पास शदीद कमी है. होटल्स हमारे पास नहीं है, हमें उसकी फौरी तौर पर इस पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है. हमारे पास होटल, फिर हमें जो है होटल इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स, अगेन ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास इतनी ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है जो होटल इंडस्ट्री के कोर्सेज में एक्सपीरियंस हो कि वो होटल्स को मैनेज कर सके. हमारे पास टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. आप देख लें कि आप किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएं, वहां पे आप जैसे ही एयरपोर्ट से निकलते हैं आप देखते हैं कि वहां पर टूरिज्म कंपनीज के बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, लोग आपको बुला रहे होते हैं कि आप आइए, ये टूर लें. आप पाकिस्तान के, आप इस्लामाबाद चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कहीं आपको किसी टूरिज्म कंपनीज का बोर्ड नजर नहीं आएगा. कोई आपको ऐसे ब्रोशर्स नहीं मिलेंगे कि जहां पे रेडीमेड पैकेजेस अवेलेबल हो. तो हमने बुनियादी तौर पर टूरिज्म को डेवलप करने की आज तक सिरे से कोशिश ही नहीं की है. हमारे पास होटल्स हैं, ना हमारे पास एयरलाइंस हैं. आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करते हैं कि वहां पे हमारे बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, लेकिन पहाड़ तो मौजूद है, लेकिन पहाड़ों तक पहुंचने की जगह ही मौजूद नहीं है. तो आप जाहिर है कि वो तो नहीं कर सकते, नहीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कैक्शा नहीं है. तो पाकिस्तानी तो बेचारे जो कि बाहर जाना महंगा हो गया, तो वो तो पत्थरों पे चल के आ जाएंगे, लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट है जिससे आप डॉलर कमाने, वो पत्थरों पे चल के नहीं आएगा. मतलब मुल्क जो है हमारा तरक्की तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन बस वो कहते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो हमारे पास होना चाहिए, कोई हिकमत अमली नहीं है. अच्छा, माशाल्लाह से आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं, मशहूर तरीन शख्सियात में आपका शुमार होता है, कैसा फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. मैं इस तरीके से देखता हूँ कि इज्जत देने में अल्लाह ताला की है, अल्लाह का करम है. और मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि
ہر انسان پہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو علم فہم ترقی دی ہے وہ اس کو سوسائٹی کو پے بیک کرے. تو ہم اپنی تھوڑی سی ادنا سی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اپنے ملک کے لیے ہم ان ریٹرن کر سکتے ہیں, پے بیک کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو مجھے سب سے زیادہ جو چیز بادر کرتی ہے وہ یہ کہ لوگ پریشان بہت ہیں, عام آدمی بہت پریشان ہے, وہ اپنے روز کے خرچے نکالنے کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے, وہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے پریشان ہے. تو اگر ہم کسی کی مدد کر سکیں, کسی کا سہارا بن سکیں, کسی کا ہاتھ پکڑ سکیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مرتبہ میں اکثر جب اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں کہتا ہوں کہ کسی نے مجھے کال کی جاب کے لیے, اور اتفاق سے مجھے کسی نے کہا ہوا تھا کہ جو ہے تم جو ہے یا کوئی بندہ صحیح ہو تو بتانا, تو میں نے ایک کال کر دی اور کسی کی نوکری لگ گئی. تو بسا اوقات آپ کی صرف ایک کال, ایک میسج, تھوڑا سا کسی کی تھوڑی سی گائیڈنس کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. بس یہ کہ ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کا فون ہی نہ, جیسا کہ بات ہوتی ہے ہمارے یہاں لوگوں کی عادت ہے کہ وہ فون نہیں اٹھاتے, کسی کا بڑے لوگ فون نہیں اٹھاتے, میرے پاس یہ نہ ہو کہ فون نہ اٹھانا لوگ اپنے لیے بڑی فخر کا باعث سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ جس انسان نے آپ کو کال کی ہے وہ کس مجبوری کے عالم میں کی ہے, کس پریشانی کے عالم کی. تو فون اٹھا لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک کال, ایک میسج یا کسی سے 5 منٹ کی بات اگر آپ کر لیں تو وہ اس کی زندگی بدل دے, اس کی مشکل کا باعث بن جائے. اور ایسا ہی ہوتا ہے آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقام پہ پہنچایا ہے, جہاں پہ ہیں ہم لوگ, بہت سے لوگ ہمیں جانتے ہیں, ہماری زبان پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو اگر ہم کسی کو تھوڑا سا جو ہے ہیلپ کر دیں, مدد کر دیں, گائیڈ کر دیں, صحیح بندے کا ہاتھ پکڑ کے صحیح جگہ تک پہنچا دیں, صحیح جگہ پہ پہنچا دیں, تو میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی جو ہے زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. نوجوان آپ سے بہت زیادہ متاثر ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تعلیمی ہرڈلز کتنی زیادہ ہیں, کتنی مشکل سے ایک نوجوان اپنی جو ہے ڈگری حاصل کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کیریئر میں وہ کامیاب ہوں, کیا ایڈوائس دیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں تک نوجوانوں کو میری ایڈوائس یہ ہوگی, آپ جس شعبے میں بھی جانا چاہتے ہیں اپنے ایپٹیوڈ کے مطابق جائیں, جس میں آپ کو ایکسل ہے. میں فورس نہیں کر سکتا کسی کو کہاں جائیں, لیکن اس شعبے میں ایکسلنس حاصل کریں. خانہ پوری کی تعلیم سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں جی میں نے فلانی ڈگری لی ہوئی ہے تو یہ کیا ہوا ہے تو وہ کیا. میں کسی بھی ڈگری کے نام اس سے نہیں لے رہا تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ پوری کی تعلیم اور جو جنرل ایجوکیشن ہوتی ہے, جنرل ایجوکیشن یعنی جس ایجوکیشن میں کوئی اسپیشلائزیشن نہ ہو, اس ڈگری کا آج بھی اور مستقبل میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ جو بھی شعبے میں جاتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی میں جاتے ہیں, آپ فائنانس میں جاتے ہیں, آپ انجینئرنگ میں جاتے ہیں, آپ میڈیسن میں جاتے ہیں, آپ ایون آپ کسی میڈیا کے شعبے میں, کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں, لیکن ایکسلنس ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ یو شوڈ بی دی بیسٹ ان دیٹ تھنگ. عمومی طور پر ہمیں نوجوانوں کو دیکھے اچھا وہ تھوڑا سا ہمارے بہت سارے نوجوان ذرا محنت سے جی بھی کتراتے ہیں. جی کترانا بند کریں, ورک ہارڈ کریں. 18 سے 25 سال آپ کا گولڈن ٹائم ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ میں اکثر لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں جب پڑھ رہا تھا تو میں ٹریننگ میں تھا, فرگسن میں تھا, پاکستان کی سب سے بڑی فرم ہے, لیکن میں اس وقت 3 ڈگریاں ایک ساتھ کر رہا تھا اپنی. میں سی اے بھی, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی کر رہا تھا, میں مینجمنٹ اکاؤنٹنسی باہر UK سے بھی کر رہا تھا, اور میں جو ہے اپنا اکنامکس کا ماسٹرز بھی کر رہا تھا. اس وقت والد صاحب بھی کہتے تھے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں, ہو جائے گا, یہ 1-2 سال کی بات ہے. تو میں نے 1 مہینے کے اندر اپنی 3 ڈگریوں کے فائنلز دیے تھے. ایک ہفتہ CA فائنل, اگلے ہفتے سیما فائنل, اگلے ہفتے MA کا فائنل. 3 ہفتے 13 پیپرز, اور ساتھ کام بھی کر رہا ہوتا تھا. تو سب پاس ہو جاتے تھے, تو مسئلہ نہیں تھا الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت تھا, مجھے اندازہ تھا کہ یہ وقت ہے کہ اب میں پڑھ سکتا ہوں, ذہن میں ٹریننگ لینی ہے اور کام کرنا ہے. تو 10-12 گھنٹے کام بھی کرتے تھے, پھر 1-2 گھنٹے پڑھائی بھی کر لیتے تھے. تو اس پہ فوکس رکھیں, اپنا وقت ضائع مت کریں. جیسے کہ میں نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ سے لے کر 25 سال تک کا جو ہے نا یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ اپنی تعلیم بھی حاصل کریں, اپنی لینگویج بھی امپورٹنٹ کریں. سب سے بڑا جو مسئلہ پاکستان میں میں دیکھتا ہوں نا, لینگویج لوگوں کی نہ اردو آتی ہے نہ انگلش آتی ہے, نہ انگلش صحیح بول سکتے نہ. تو انگلش آنے کا جیسے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں, وقت کی ضرورت ہے. بالکل آپ اچھی انگلش سنیں, اچھا سنیں گے تو اچھا بولیں گے, اچھا پڑھیں گے تو اچھا لکھیں گے. لینگویج پہ فوکس کریں. ٹیکنالوجی کے جتنے کورسز کر سکتے ہیں کر ڈالیں, سب کر ڈالیں. آپ کریں. آج کل تو دنیا میں اتنی فری ایجوکیشن ہے, جیسے کہ پلیٹ فارمز ہے, جو لوگ سن رہے ہیں EDX کو دیکھیں, کورس ایرا کو دیکھیں, COURS کورس ایرا کو دیکھیں, یوڈیمی کو دیکھیں. یوٹیوب پہ بہت ساری اچھی, ہارورڈ وغیرہ کے بھی, ہارورڈ کی دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹیز کے بھی فری کورسز اویلیبل ہیں. اس سے استفادہ حاصل کریں, دنیا کے بہترین ٹیچرز سے استفادہ حاصل کریں تاکہ آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو. اتنی سہولیات, جو سہولیت آج کے نوجوان کو اویلیبل ہیں تعلیم اور سیکھنے کے لیے, وہ تاریخ میں کبھی نہیں تھی. ابھی آپ پر ہے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ پہ انویسٹ کریں, ایکسلنس حاصل کریں شعبے کے اندر. آپ کسی شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو معلوم کریں کہ اس شعبے کا سب سے بہترین ادارہ کون سا ہے, سب سے بہترین کورس, اس پہ ہوم ورک کریں. اور یہ ہوم ورک اگر آپ انٹر کے بعد جانا ہے تو یہ 1 دن میں نہیں ہو جائے گا. جب آپ نے میٹرک کر لیا, 9ویں کر لی,
تب سے آپ محنت کرنا, ریسرچ کرنا شروع کریں گے تو 1.5 سال کے اندر آپ کو وضاحت آئے گی. لیکن یہ اگین اسی صورت میں ہوگا کہ آپ اپنا زندگی کا ایک بنا لیں ایک مقصد کہ میں نے جس بھی شعبے میں جانا ہے اس میں تعلیم کی اعلیٰ ترین تعلیم کو حاصل کرنا ہے. صحیح. ٹائم کتنا اہمیت رکھتا ہے ہمارے نوجوان کے کیریئر کو بنانے کے لیے؟ ٹائم جو ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ ٹائم بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں ہمارے نوجوان, آپ نے دیکھا ہی ہوگا سوشل میڈیا یہاں وہاں جا کر, لیکن تعلیم پہ فوکس نہیں کرتے. ٹائم جو ہے, ایک تو میں ٹائم کی ہم ڈسپلن کی بات کی, ٹائم ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. نوجوان بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں. ہمارے ریڈنگ کا کلچر ختم ہو گیا. بیٹھ کے موبائل فون لے کے بیٹھ کے صرف بلا فضول براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس فضول براؤزنگ کو جو ہے ہم نے ختم کرنا ہوگا. جائیں اب اگر آپ پیسے نہیں, سیکنڈ ہینڈ بکس لے لیں, ناولس کو پڑھیں, بایوگرافیز پڑھیں, جو مشاہیر ہیں, جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ترقی کی, ان کی زندگی کے حالات پڑھیں, انہوں نے زندگی میں کیا کچھ اچیو کیا, کیا نہیں کیا, کیسے اچیو کیا. اکثر جو دنیا کی تاریخ, جن لوگوں نے تاریخ بدلی دنیا کی, یہ وہ لوگ تھے جو بہت نیچے سے اوپر آئے تھے, اور ان لوگوں نے محنت کر کے کنسسٹنسی سے محنت کر کے انہوں نے بدلی. صرف شکوے شکایتیں یہ نہیں ہے, ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں. جس انسان نے ترقی کرنی ہو اور وہ سوچ لے, آج بھی پاکستان میں اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. جتنی تعلیم, اعلیٰ تعلیم میں جتنی سستی پاکستان میں ہے, دنیا میں کہیں بھی اتنی سستی نہیں ہے. کہیں بھی نہیں ہے. آپ پڑھنے والا بندہ ہونا چاہیے, ترقی کرنے والا بندہ ہونا چاہیے, فوکس ہونا چاہیے. اپارچونیٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے, موٹیویٹڈ رہیں. دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے. پوری دنیا میں اسکلڈ لیبر کی, پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے. آپ پر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے اس دنیا کے آنے والے وقت کے لیے تیار کرتے ہیں. اگر وقت ضائع کریں گے, بیٹھ کے آپ فضولیات میں, سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے, تو آپ کو کوئی فیوچر نہیں ہے. لیکن مواقع کی, اپارچونیٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے. بس آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے اور زندگی کو مقصد بنانا ہے کہ میں نے علم کے ذریعے سے, تعلیم کے ذریعے سے کسی مقام پہ زندگی میں پہنچنا ہے. بالکل, ایک پڑھی لکھی قوم بننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اچھا, آپ کا عبد المجید فاؤنڈیشن بھی ہے, پہلے بھی ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں, لیکن اب جیسے کہ تھوڑا سا اب نوجوانوں کی بات نکل آئی ہے, کون سے ایسے پروگرامس ہیں جو آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور فری آف کاسٹ وہ اس پہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں, آپ سے رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے ادارے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مختلف غریب علاقوں میں جو اسکولز ہوتے ہیں, ہم وہاں جاتے ہیں, ان اسکولس کے اپگریڈیشن پہ کام کرتے ہیں, وہیں کے ٹیچرس پہ اور وہیں کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے ہم اسکالرشپس بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے بچے آگے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ٹریننگ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ فوکس یہ ہے ہمارے ادارے کا کہ ہم جس غریب علاقے میں بھی جا رہے ہیں, اس ادارے سے وابستہ تمام لوگوں کے معیار زندگی کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ ابھی ہماری جو ہے وہ قریب اپ اینڈ رننگ ہو جائے گی. ہم کام تو بڑے عرصے تک کر رہے ہیں, لیکن جو ہے ہم نے ذرا اپنے جو ہے اپنی جو پرائیویٹ سیکٹر کا ہمارا سرکل ہے, جیسے میں دیکھیں 5-6 اسکولز ہیں ہمارے پاس, تقریباً 2000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. کافی کام الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ہم ساری اپنی ویب سائٹ پہ ساری ڈیٹیلز شیئر کر لیں گے. نوجوان ہم سے رابطے میں بھی آ سکتے ہیں, والنٹیئرنگ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں ضرورت ہوتی ہے, پڑھا بھی سکتے ہیں ہمارے اسکولز میں آ کے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اگین نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ, فلاحی ادارے کے ساتھ منسلک ہوں, والنٹیئرنگ کریں. اس سے زندگی میں برکت بھی ہوگی, نیکی بھی حاصل ہوگی, آپ کو جذبہ بھی ہوگا کہ آپ کچھ مزید آپ کا دل چاہے گا کر سکیں, آپ کے تعلقات بھی بنیں گے بہت سارے سینئر لوگوں سے, تو آپ اس سے کچھ سیکھیں گے بھی. تو تعلیم کے ساتھ اپنی ٹریننگ پہ بھی توجہ دیں, اور کسی اچھے ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں, تھوڑا وقت لگائیں, ویکینڈز پہ لگائیں, چھٹیوں میں لگائیں, تو اس سے بھی انشاءاللہ ترقی کے بہت سارے مواقع کھلیں گے. اچھا نعمان, جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں اگر وہ اس شعبے میں آ جائیں اور یہاں پر آ کے اپنا کہتے ہیں نا تعلیم و تربیت مزید اپنے آپ کو نکھار لیں, تو ملک کو, قوم کی ترقی کے لیے, خاص طور پر ہمارا جو ملک ابھی معیشت تباہی کی طرف جاری ہے, تو اس میں کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میرا تو چونکہ فائنانس اور اکنامکس کا شعبہ ہے, دنیا بھر میں فائنانس کے ماہرین کی کمی ہے اس وقت, دنیا بھر میں کمی ہے. تو آپ بالکل فائنانس کا شعبہ ہے, آپ اس میں ایکسل کریں, اس میں تعلیم حاصل کریں, کوشش کریں کہ فائنانس میں پروفیشنل ایجوکیشن لیں, جیسے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے, ICMA ہے. اب بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو مختلف انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے بھی ہیں, اور بہت سارے ادارے فری دے رہے ہیں آپ کو. لائک فار ایگزامپل سیلانی کا ایک پروگرام ہے جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فری ایجوکیشن دے رہا ہے. تو آپ کریں, انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, ان کے بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں کہ جو بچے فیس پے نہیں کر سکتے, ان کو 80% جو فیس معاف کر دی جاتی ہے. بہترین کیوں نہیں کہہ سکتے. تو اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو آپ کے چینل کے تھرو جو ہے, جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ کمنٹ کریں, ہم خود کوئی نہ کوئی ایسا میکینزم بنائیں گے, ان سے رابطہ کریں گے, ان کو گائیڈ کریں گے کس طرح فائنانس کے شعبے میں جا سکتے ہیں. فائنانس کے شعبے میں اس وقت دنیا بھر میں پاکستانی فائنانس اور اکاؤنٹنسی کی شعبے میں دنیا بھر میں اعلیٰ ترین جگہوں پہ موجود ہیں. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے والد صاحب جو ہے رکشہ چلاتے تھے, چھوٹی سی دکان چلاتے تھے, وہ آج کروڑوں روپے مہینے کے کما رہے ہیں. وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے
فائنانس کے شعبے کو اپنایا وہ آگے اور سب سے بڑی مثال آپ خود موجود ہیں. میں خود ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہترین شعبہ ہے. چند شعبے جو میں سمجھتا ہوں فیوچر میں ہے جس پہ دیکھنا چاہیے, ایک فائنانس کا شعبہ ہے, ایک ٹیکنالوجی ہے, ہیلتھ کیئر ہے, اور آف کورس ایجوکیشن کے شعبے میں بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں. یہ وہ شعبے ہیں جس میں آپ کسی میں بھی ایکسل کریں اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق, اپارچونیٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور کوئی ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ نہیں ہے. ایسی پاکستان سے باہر کمپنیاں ہاتھ کھولے کھڑی ہیں قابل لوگوں کے لیے, قابل آدمی کے لیے, پڑھے لکھے آدمی کے لیے. اپارچونیٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے, نوکری کی کوئی کمی نہیں ہے, پیسے کمانے کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ کرنے والے بنیں, بس آپ کو کرنے والا بننا ہے. بالکل اپارچونیٹیز بھی ہیں اور ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو کہ اس چیز کو فلفل کر سکتے ہیں. نعمان عبد المجید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت ہی اچھی سیر حاصل آپ سے گفتگو رہی. ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا جاتا ہے. نیکسٹ شو میں حاضر ہوں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.